میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرے. یہ ہیں حدود عورت کے. آپ ان حدود کا خیال رکھیے. اسلام نے کس چیز سے روکا ہے آپ کو؟ کس چیز سے روکا ہے؟ کسی بھی ترقی میں، کسی بھی چیز میں روڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے وہ اتنا آسان ہے. لوگوں نے مشکل بنا دیا وہ الگ بات ہے. لوگوں نے مشکل بنا دیا وہ الگ بات ہے. اتنا آسان ہے اور اتنا بہترین اور ماڈرن تعلیمات ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کبھی بیکورڈ نہیں ہو سکتی. چاہے وہ دور رسالت میں نافذ کی گئیں اور اس کے فائدے دکھے. ابھی آپ کو بتایا نا کیسی دلیر صحابیات تھی، کیسا فائدہ نظر آیا. آج کے ماڈرن دور میں بھی اسی آزادی کو پھر سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اور کہیں ہو بھی رہا ہے اور اس کے فائدے بھی دکھ رہے ہیں. اس کے آگے آنے والا اور بھی جب ماڈرن ایرا آئے گا اس میں بھی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول کی تعلیمات کبھی بیکورڈ نہیں ہوں گی، کبھی نہیں ہوں گی، کبھی نہیں ہوں گی. کہاں تو یا تو ہم اسلام کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کے پیچھے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. نہیں، ابھی ماڈرن دور ہے، ابھی کہاں اسلام کو عمل کر سکتے ہیں. نہیں، آج کے لیے بالکل پاسبل نہیں ہے. اب دین کو دیکھ لو یا دنیا کو دیکھ لو، ارے آج کے دور میں جی نہیں سکتے. تو اس سے اچھا ہے مغربی تہذیب کے پیچھے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، وہ اس کے فین ہوئے جا رہے ہیں، دیوانے ہوئے جا رہے ہیں، اسی کو فالو کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ہمارے وہ حضرات ہیں جنہوں نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے نہیں بھی کہا تھا وہ بھی آج فتنے کے دور میں ان کو نظر آنے لگا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر سورۃ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں، رسول تمہیں جو دے دے اسے لے لو اور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ. جتنا اللہ کے رسول نے دیا ہے اتنا کافی ہے ہمارے لیے. نہ ہم اس میں کچھ بڑھا سکتے ہیں، نہ ہم اس میں کچھ کمی پیشی کر سکتے ہیں. اتنا کافی ہے ہمارے لیے، ہماری فلاح کے لیے. کیا ضرورت نہیں ہے دین کو ٹھیک طریقے سے سمجھیں، اچھے سے سمجھیں، صحیح طرح سے اس پر پریکٹس کریں. آج غلط پریکٹس کرنے والوں کی وجہ سے اسلام کا میسج کتنا غلط جا رہا ہے. اگر ہم صحیح ہو جائیں تو اسلام کی کتنی کریکٹ پکچر لوگوں کے سامنے آئے، کتنی صحیح پکچر، اور اللہ کے رسول کی کیسی ماڈرن تعلیمات ہیں وہ سامنے آئیں. ضرورت ہے دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے دین کو ٹھیک طریقے سے سمجھیں، اس پر عمل کریں تاکہ دوسروں کے لیے بہترین نمونہ بنے اور اللہ کے رسول کی ماڈرن تعلیمات کو پروپیگیٹ کریں. آج کا یہ جو مغربی تہذیب ہے وہ جھوٹا ہے، فریب دے رہا ہے. ہم کہاں اس کے بھلاوے میں چلے جا رہے ہیں، اس کے بہکائے میں چلے جا رہے ہیں. غلط ہے وہ. ہماری تعلیمات سب سے بہترین ہے جو ہمارے پیارے نبی نے دی ہے. بس اس پر عمل کریں اور دین کو اچھی طرح سے سمجھیں، اسے فالو کریں. ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک آیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن وہ مومن ہو، ایسے ہی لوگ تو جنت میں جائیں گے اور ذرہ برابر بھی ان کے ساتھ حق تلفی نہ کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر سسٹر فارح بنت حکیم اللہ. جیسا کہ آپ نے جانا کہ کیسی ہی بہترین تعلیمات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے عورت کو صرف اور صرف نفع پہنچایا. اور ہم کہاں مغربی تہذیب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو ہمیں صرف اور صرف لوٹنے کی فکر میں لگا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے حاضرین کہ ہم اسلام کے اس دیے ہوئے تحفے کو اپنائیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آزادی دی اسے اپنائیں. اتنی عزت، اتنی اہمیت اور آزادی جو عہد رسالت سے ہمیں ملی وہ نہ کوئی آج تک دے سکا ہے اور نہ دے سکتا ہے. حاضرین، میری پیاری بہنوں اور بزرگوں، میں آپ سے بہت تہذیب کے ساتھ گزارش کرتی ہوں کہ ہم آج کے اس جلسے کا جو مقصد ہے کہ ہم خواتین اپنی اہمیت کو سمجھیں اور پھر سے اس دور کی طرف یعنی عہد رسالت کے اس دور کی طرف پلٹیں، کہ ہم اپنی اہمیت سمجھیں اور ہم پھر سے اس مقام تک پہنچیں، اس عہد رسالت میں دی گئی جو آزادی، اہمیت اور عزت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے،
ان خواتین کی طرح ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی ایک مثال قائم ہو جائے. اگر کوئی سچی بات خلوص کے ساتھ پیش کی جاتی ہے تو حقائق سے دل و دماغ منور ہو جاتے ہیں. بقول شاعر ہے، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچ آتے ہیں اے واعظ، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچ آتے ہیں اے واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں چاہتی. بے شک آپ نے ہمارے اسپیکرز کو سنا. انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ سبھی کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوا ہوگا. تو میں ایک بار پھر سے ریمائنڈ کرا دوں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا فارم کے بارے میں، یعنی کہ جو تنظیم ہماری IARO تنظیم ایک تربیتی پروگرام چلا رہی ہے جس کا نام ہے اسٹڈیز آف کمپیریٹیو ریلیجن، اس کا فارم آپ ہمارے ایگزیبیشن ہال کے کوئری کاؤنٹر سے حاصل کر سکتی ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی تفصیلات جاننے کی ضرورت ہے تو آپ ہمارے کوئری کاؤنٹر سے فردر ڈیٹیلز حاصل کر سکتی ہیں. اور اب ہمارے کانفرنس کی روایت یعنی آج کے ایونٹ کو یادگار بنانے کے لیے آج کے اسپیکرز کو مومنٹو دیا جائے گا. سسٹر فارحہ اور سسٹر صوبیہ شیخ کو مومنٹو پریزنٹ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے بڑی ہی مؤدبانہ انداز میں سسٹر شفا سے ریورٹ ہوئی سسٹر شفا کو آواز دیتی ہوں، جو کہ لکھنؤ سے یہاں آئیں اور 30 اکتوبر یعنی کہ کانفرنس کے فرسٹ ڈے سے ہی یہاں قیام پذیر ہیں. سسٹر شفا نے ہندو دھرم کو خیرآباد کر کے اسلام کو گلے سے لگایا. ظاہر بات ہے کہ یہ ایک خاتون کے لیے بہت ہی بڑی اور جہاد طلب بات ہے. سسٹر شفا نے جہاد کے دن کو بڑی ہی استقامت کے ساتھ گزارے اور اب دعوتی سرگرمیوں میں استقامت کے ساتھ ہمہ وقت مشغول ہیں. آپ کے کئی فیملی ممبرز بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے. سسٹر شفا ہمارے اور آپ کے لیے باعث عبرت ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر کوششوں کو شرف قبولیت فرمائیں اور آپ کو دنیا میں بھی کامیاب بنائیں اور آخرت میں بھی باب الجہاد سے جنت الفردوس میں داخل کریں. تو میں سسٹر شفا سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہماری اسپیکر سسٹر صوبیہ شیخ کو مومنٹو پریزنٹ کریں. سسٹر شفا. جزاک اللہ خیر. اب میں چاہوں گی کہ آپ سسٹر شفا سے گزارش کرتی ہوں کہ پلیز آپ اب سسٹر فارحہ کو بھی مومنٹو پریزنٹ کریں. جزاک اللہ خیر. اب میں سسٹر شفا سے گزارش کرتی ہوں کہ عذراء کرم وہ ہماری تنظیم اور ہماری کانفرنس کے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کریں. پلیز آپ تشریف لائیں. سسٹر شفا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا ابھی سسٹر نے بتایا کہ ہم یہاں فرسٹ ڈے سے ہی موجود ہیں. ہم لکھنؤ سے آئے ہیں اور جو ہم نے انویٹیشن کارڈ میں دیکھا کہ IARO کے ہم نے انویٹیشن کارڈ میں جس چیز کے لیے ہم کو انوائٹ کیا گیا تھا کہ ہم یہاں آ کے IARO کے ویژن اور مشن کو شیئر کریں گے، تو واقعی ہم نے شیئر کیا. یہاں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈفرینٹ ایریاز سے ہندوستان کے میل اسپیکرز کو بلایا جا رہا ہے اور وہ ہمیں اسلامکلی اویئر کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ اسلامکلی اویئر کرتے ہیں، وہ ہم کو پریکٹیکل سلیوشنز پرووائڈ کر رہے ہیں جس سے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. پرووائڈ کر رہے ہیں
جس سے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور کلیکٹیولی ہم سب کی زندگی کو بہتر بنا سکیں. اور یہی نہیں کہ یہاں پر میل اسپیکرز کے لیے ہی پروگرام آرگنائز کیا جا رہا ہے، بلکہ فیمیل اسپیکرز کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے اور ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جاتا ہے. اور فیمیلز کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے، ان کی جو پرابلمس ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے، ان کو پریکٹیکل سلیوشن دیے جاتے ہیں کہ کیسے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، انہیں نبھائیں، آگے آئیں. جیسے آج سسٹر فاریہ اور سسٹر صوبیہ شیخ کا یہ لیکچر ہوا تھا، تو انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں کیا کر لیں، ہماری کیا پرابلمس ہم آج تک فیس کرتے آئے تھے غلط انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، اور ہم کس طریقے سے باہر نکل سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر بچوں کے پروگرامز آرگنائز کیے جاتے ہیں. ابھی کل ہی بچوں کا پروگرام تھا، تو یہ پوائنٹ میرے مائنڈ میں آیا کہ اسٹارٹنگ سے ایک بیس پرووائڈ کیا جا رہا ہے، قرآن اور سنت کا بیس پرووائڈ کیا جا رہا ہے، ان کے اندر مورل ویلیوز کو انکلکیٹ کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ایگزیبیشن میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ماڈلز ہوتے ہیں اور بچے کانفیڈنس کے ساتھ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، کیونکہ آج اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ جو ہمارے عقیدے ہیں، جو اسلام ہے، کیونکہ اسلام پوری ہیومینٹی کے لیے ہے، تو ہم صحیح طریقے سے اسلام کو پریزنٹ کر سکیں. جو لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں ہم ان کی غلط فہمیوں کو دور کر سکیں، ان کو رپلائی کر سکیں باہر کی دنیا میں. اس کے لیے یہاں تیار کیا جا رہا ہے. صرف یہ تو سامنے ہمیں دکھا، اس کے بعد کیونکہ ہم کافی دن سے رکے ہوئے ہیں تو یہ چیز سامنے آئی کہ سب سسٹرز اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ، کچھ میرڈ ہیں، کچھ ان میرڈ ہیں، کچھ سسٹرز کے بچے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں بہت پیشن کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ یہاں کام میں لگی ہوئی ہیں. سب کا ایک ٹیم ورک ہے. تو میں یہ ونڈر کر رہی تھی کہ اتنا خلوص، اتنا پیشن اور اتنا آرگنائز سسٹم، ہمیں تو ایک ریفلیکشن دکھ رہا ہے کہ ایک آرگنائز سسٹم ہے، لیکن یہ چیز پیدا کیسے ہوئی؟ جیسا بھی سسٹر نے بتایا تھا کہ یہاں تربیتی پروگرامز بھی چلتے ہیں جس میں سسٹرز کی تربیت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ ماشاءاللہ اتنا اچھا ایک ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ تربیت کہ سب مل جٹ کر کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. کسی میں کچھ صلاحیت ہے، کسی میں کچھ صلاحیت ہے. ٹوگیدر کلیکٹیولی دے آر پٹنگ دیئر ہیڈس ٹوگیدر. اور ہمیں اتنا اچھا ماشاءاللہ اتنا آرگنائز سسٹم ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہم جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہاں پر آ کر. تو میں آئی ایم ریئلی انسپائرڈ کہ سسٹرز اس طریقے سے کام کر رہی ہیں، ان کا خلوص، ان کا اخلاق، ان کا صبح سے لے کے شام تک کا کام کرنا، اٹ ریئلی انسپائرڈ می کہ یہ ہم لوگ کر سکتے ہیں، ہم سب لوگ کر سکتے ہیں، یہ مل سکتے ہیں، ہم سب مل جٹ کر یہ کام کر سکتے ہیں. اور ہم سب کی یہی ذمہ داری ہے. جو کریٹیوٹی ہم نے ایگزیبیشن میں دیکھی، ماڈلز میں دیکھی، تو وہ اپریشیٹ کرنے کے لائق ہے، کیونکہ آج دنیا کے ہر فیلڈ میں کریٹیوٹی کی ضرورت ہے. اور ہم اسلام کو صرف روکھے سوکھے انداز سے پریزنٹ کر دیں، اور یعنی کہ جیسا بھی سسٹر نے کہا کہ غیر ضروری پابندیاں اپنے اوپر لگائیں یا لوگوں کے اوپر لگائیں، یہ غلط انڈرسٹینڈنگ پریزنٹ کریں، تو اس سے لوگ اسلام کے قریب آنے کی بجائے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور دور ہو رہے ہیں. لیکن ماشاءاللہ یہاں پر اپنی کریٹیوٹی اور چیزوں کے ساتھ ساتھ یہاں ماڈلز کے تھرو لوگوں کو اویئر کیا جا رہا ہے. ابھی تو مسلم امہ کو اویئر کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ آگے جا کر یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو آج اس کو ہمارے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے، نان مسلمس کے سامنے پریزنٹ کریں گے، تاکہ وہ بھی اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں. تو الحمدللہ مجھے یہاں بہت خوشی ہوئی یہاں آ کر، یہاں سے سیکھ کر، یہاں سے میں بہت کچھ سیکھ کر جا رہی ہوں، اور انشاءاللہ میں اپنے اندر وہ چیز اتاروں گی، اور امید ہے کہ ہم سب لوگ اپنے اندر وہ چیزیں لیں جو اسپیکرز نے ہم کو پریکٹیکل سلیوشنز دی، انہیں اپنے لائف میں ہم اپنائیں اور کام کریں. صرف سن کر، جیسا کل کے اسپیکر کہہ رہے تھے، صرف تقریروں سے سن کر کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، عمل صالحہ کرنا پڑے گا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر سسٹر شفا. آپ نے بہت ہی تفصیل سے ہماری آرگنائزیشن اور ہماری کانفرنس کے بارے میں لوگوں کو بتایا.
جو کہ آپ پہلی بار یہاں تشریف فرما ہے، اور میں اور سبھی آڈینس سے یہاں موجود تمام لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اتنا ہی جذبہ اور اتنے ہی زیادہ اپنے دین کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ. اب میں سسٹر نازیہ امرین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ ڈائس پر آ کر شکریہ کے الفاظ کے ساتھ ہی اس پروگرام کا اختتام کریں. سسٹر نازیہ امرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اس ذات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو تمام جہانوں کا مالک ہے. یقیناً اللہ نے اپنی رحمت کے سائے میں ہماری اس کوشش کو بڑے ہی منظم طریقے سے انجام تک پہنچایا. یہ اللہ کا رحم و کرم ہی تو ہے جو ہم جیسے حقیر بندوں کے ذریعے اپنے دین کے ایک اہم فریضے کو انجام دلایا. ساتھ ہی میں اپنی دونوں اسپیکرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے بے انتہا مصروفیت ہونے کے باوجود اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور اپنے علم اور حکمت سے ہمیں فیضیاب کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس کوشش کے بدلے آپ کو اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اجر عظیم سے نوازے. اس کے ساتھ میں اپنے ان گیسٹ کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو کہ کانفرنس کی شروعاتی دن سے یعنی پہلے ہی دن سے ہمارے ساتھ ہیں اور پوری طریقے سے کوآپریٹ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے آنے کو قبول کرے اور ہمارے مقصد کو بھی قبول کرے. ساتھ ہی میں اپنے تمام آڈینس کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے دوران خطاب بڑی ہی پیسفلی مینر میں ہمارے دونوں اسپیکرز کو سنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا آنا اور سننا قبول کرے اور مقصد کو پورا کرے. اور ساتھ ہی میں اپنی تمام والنٹیئرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اپنی بہترین سروسز پرووائڈ کر کے ہمارے اس پروگرام کو سکسیزفلی انجام تک پہنچانے میں مدد کیا. اسی کے ساتھ میں آپ سب کو ریمائنڈ کر دوں کہ آج کانفرنس کے آخری دن کی شام کے نشست میں ہمارے جو دو معروف اور مقبول اسپیکرز ہم سے خطاب کرنے والے ہیں وہ ہیں جناب سید عبداللہ طارق صاحب اور جناب حافظ عثمان صاحب. امید کرتی ہوں کہ آئندہ دنوں کی طرح آج بھی آپ کثیر تعداد میں اس میں شرکت کریں گے. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.